آج اگست 1984 کی 17 تاریخ ہے اور مسلسل درس کی بجائے جیسا کہ آپ نے اعلان میں سن لیا تھا، آج یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں ایک خصوصی درس پیش کیا جائے گا۔ آزادی کا لفظ تو دنیا میں قریب قریب اب ہر شخص کی زبان پر ہے، لیکن آزادی اور آزادی کے مفہوم میں اتنا فرق ہے جتنا بعض اوقات آزادی اور غلامی میں فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک قوم اپنے آپ کو آزاد سمجھے لیکن در حقیقت وہ غلام کی غلام ہی ہو۔ ہندوستان میں آزادی کی تاریخ یوں کہیے کہ قریب 1920-21 سے جاری تھی۔ یہ گناہگار تو اس زمانے سے اس میں شامل تھا۔ اس آزادی سے ہندوؤں کی چلائی ہوئی وہ تاریخ تھی۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ہندوؤں کی زبان میں آزادی کے لیے لفظ ہی کوئی نہیں۔ وہ بدیشی اور سودیشی جانتے تھے، ان کے نزدیک آزادی سے مفہوم تھا انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر ان کی جگہ اپنی حکومت قائم کی جائے، یعنی ہندوؤں کی حکومت قائم کی جائے۔ یہ آزادی علامہ اقبال کے دور میں زیادہ زور پکڑ گئی تھی، لیکن یہ اس آزادی کی تاریخ سے کنارہ کش تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کی حضرت علامہ کے ساتھ جو بحث ہوئی ہے وہ بڑی مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے علامہ اقبال سے کہا تھا کہ جب آپ کا مقصد بھی انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہے اور اس آزادی سے بھی یہی مقصود ہے، تو آپ اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ علامہ اقبال کی انگریزیت دشمنی کا تو یہ عالم تھا کہ آپ ان کے کلام کو دیکھیے، اس کا بیشتر حصہ افرنگ اور تہذیب افرنگ انہی کے خلاف ہے۔ وہ فریاد سے افرنگ اور دلاویزی افرنگ، عالم ہمہ ویرانہ سے چنگیزی افرنگ، سارا کلام ان کا اسی موضوع پہ بھرا پڑا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ جب اس قدر دشمن ہے آپ فرنگ اور فرنگیت کے، انگریز اور انگریزیت کے، تو پھر اس تاریخ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے تصور آزادی اور ہمارے تصور آزادی میں فرق ہے۔ آپ اتنی ہی کوئی آزادی سمجھتے ہیں کہ انگریز جہاں سے چلا جائے اور آپ اپنی حکومت قائم کر لیں، لیکن ایک مسلمان کے نقطۂ نگاہ سے آزادی کا مفہوم کچھ اور ہے۔ معاف فرمائیے گا، انہوں نے لکھا تھا، علامہ نے انہیں لکھا تھا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگریز کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن اس آزادی سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمارا اول مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور بن جائے۔ اس لیے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہی اصولوں پر ہوں جن پر انگریزی حکومت قائم ہے۔
ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنا کے معنی دارت. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کلیتاً نہیں تو ایک بڑی حد تک دارالاسلام بن جائے. لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسا دارالکفر ہے ویسا ہی رہے یا اس سے بھی بدتر بن جائے تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے. ایسی آزادی کی راہ میں لکھنا، بولنا، روپیہ صرف کرنا، لاٹھیاں کھانا، جیل جانا، گولی کا نشانہ بننا، سب کچھ حرام اور قطعی حرام. یہ تھا آزادی کا مفہوم مسلمانوں کے نزدیک، جس کی ترجمانی علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کی کہ یہ دارالاسلام بن جائے، ہم نہیں بلکہ اسلام آزاد ہو جائے. آج کل آپ نے یہ چیزیں تو عام طور پہ ہمارے نام نہاد رہنماؤں کی زبان سے سنی ہوں گی کہ صاحب وہ پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہندو بڑا تنگ نظر واقع ہوا تھا، اس سے ہم مجبور ہو گئے تھے. وہاں معاشی کشاد کی کوئی صورت نہیں رہی تھی، اس لیے ہم نے یہ کچھ چاہا تھا. ہم اپنی حکومت چاہتے تھے، اس لیے یہ چاہا تھا. اور جنہوں نے یہ تصور دیا تھا پاکستان کا، انہوں نے خود واضح کر دیا تھا کہ ہم کون سی آزادی چاہتے ہیں. یہ تھی وہ آزادی جس کا تصور ان حضرات کے ذہن میں تھا. انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اسلام آزاد ہو جائے. مولانا مدنی علیہ الرحمہ نے کہا اس کے جواب میں کہ آپ اسلام کی آزادی فرماتے ہیں نا، ہندو اس کی ضمانت دیتا ہے کہ یہاں اسلام آزاد ہوگا. ان کے الفاظ یہ تھے، کانگریس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور مفاد کو ٹھیس نہ لگے. تو سیدھی بات ہے کہ آپ اسلام کی حفاظت چاہتے ہیں، ہندو اس کی ضمانت دیتا ہے، پھر آپ کیوں نہیں چاہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ تبسم زیر لبی کے ساتھ فرمایا کہ مولانا جو فرق آزادی اور آزادی کے مفہوم میں بیان کیا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ فرق اسلام اور اسلام کے مفہوم میں ہے. آپ حضرات کے نزدیک اسلام وہ ہے جو ہمارے دور ملوکیت میں وضع ہوا، تراشا گیا، اور اس میں مسلمان غلام کا غلام رہا. مسلمان کے نزدیک آزادی سے مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک خدا کا اطاعت گزار ہو اور کسی انسان کی حکومت اس کے اوپر نہ ہو. اور آپ جس اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں اس میں سوائے اس کے کہ آپ کو چند اعتقادات، کچھ شخصی قوانین، ان کی آزادی ہو، اس سے آگے تو کوئی آزادی ان کو نہیں ملے گی. یہ فرق ہے آپ کے اسلام میں اور اس اسلام میں جس کی خاطر ہم آزادی چاہتے ہیں. اس موضوع پر بھی اقبال کے بہت سے اشعار آئیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، مولانا مدنی کو مخاطب ہوا، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ ہو خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس جہاد میں شریک ہوں. آپ جسے مذہب کی اسلام کی آزادی کہتے ہیں، وہ ان کا مشہور شعر کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد.
کیا چیزیں یہ لوگ کہہ گئے. لیکن جس طرح مسلمان کو قرآن سے ہٹا دیا گیا ہے، اسی طرح سے اقبال کے یہ پیغام جو ہیں آپ دیکھیں گے کسی کی زبان پہ نظر نہیں آتے، اگرچہ اقبال کے دن نہیں سال بھی منائے جاتے ہیں. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ہے، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں، جو حقیقت میں منشور ہے پاکستان کا، کہا یہ تھا کہ ہم اس قسم کی آزادی چاہتے ہیں اور ایسی مملکت اور نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے، یہ ان کے خطبے کا اقتباس ہے، جس سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے. اس سے نہ صرف ان کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے. عربی ملوکیت نے اسلام پر جو ٹھپا لگا رکھا ہے، اس ٹھپے کو دوسری جگہ انہوں نے کہا تھا کھرچ کر الگ کر دینے سے صحیح اسلام جو ہے، صدر اول کا اسلام، قرآن کا اسلام، عہد محمد الرسول اللہ والذین معہ کا اسلام، وہ سامنے آئے گا. اس اسلام کی خاطر ہم یہ آزادی چاہتے ہیں. دوسرے مقام پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اندری حالات ہمارے لیے کشادہ کار کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ آئینہ اسلام پر غیر اسلامی زنگ کی جو سخت اور درست تہیں جم گئی ہیں اور جس کی وجہ سے اس کا حرکیاتی اور ارتقائی نظریہ یکسر جامد ہو کر رہ گیا ہے، انہیں کھرچ کر الگ کر دیا جائے اور حریت، سالمیت اور مساوات کی حقیقی اقدار کو از سر نو زندہ کر کے ان کی بنیادوں پر اپنے اخلاقی، عمرانی اور سیاسی نظام کی تشکیل جدید کی جائے جو حقیقی اسلام کی سادگی اور آفاقیت کا آئینہ دار ہو. یہ تھا وہ اسلام جس کی خاطر وہ اس قسطہ زمین کو حاصل کرنا چاہتے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اسلام ہمارے دور ملوکیت میں وضع ہوا تھا، تراشا گیا تھا، اختراع کیا گیا تھا. اس کی بنیاد وضعی روایات اور فقہ کے قوانین پر تھی جس کی اجارہ داری ہماری مذہبی پیشویت کے پاس تھی. اقبال کے کلام میں افرنگ کے ساتھ ملا کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے وہ کسی خاص ملا کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اس اجارہ داری کے خلاف ہے جو انہوں نے عہد ملوکیت میں وضع کردہ اسلام پر قائم کر رکھی تھی. وہ اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے. آپ دیکھیں گے اقبال کے کلام میں بھی ملا سے آزادی حاصل کرنا، اور اس کے بعد میں ابھی عرض کروں گا قائد اعظم نے بھی بار بار یہی کہا. اس کے لیے تھیوکریسی کا ایک لفظ ہے انگریزی سیاست کے اندر. ملا کی حکومت، مذہبی پیشوائیت کی حکومت. اقبال نے یہ کہا، قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ انہوں نے لکھا تھا کہ تمہارے دین کی عظیم الشان بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ آہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے. روحانی اعتبار سے ہم حالات و جذبات کے ایک قید خانے میں مقید ہیں جو صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر لیا ہے، اور ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو موجودہ زمانے میں آنے والے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نئے نصب العین کی امنگ کو محسوس کرنے لگ جائے. یہ تھی وہ جکڑ بندی، یہ تھی وہ زنجیریں، یہ تھے وہ قید خانے جن سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے.
ملا کا تسلط، عہد ملوکیت کے اسلام کی اجارہ داری. وقت زیادہ تو نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ قائد اعظم نے بھی علیہ الرحمہ کس طرح سے اقبال کے پیش کردہ انہی اصولوں کو باسرار و تکرار پیش کیا. انہوں نے سن 48 میں یہ بات کہہ دی تھی، نہیں سن 38 میں بلکہ میرا خیال ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کے یونین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، ابتدائی تھی پاکستان کی موومنٹ کی، کہ مسلم لیگ نے کم از کم ایک کام تو کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کے رجت پسند عناصر کے جنگل سے چھڑا دیا ہے، اور اس خیال کو عام کر دیا ہے کہ جو لوگ خود غرضی کا مفاد پرستانہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ قوم کے غدار ہیں. اس نے بلا شک و شبہ تمہیں اس ناخوش آئند عنصر کی جکڑ بندیوں سے آزاد کر دیا ہے جسے مولوی یا مولانا کہتے ہیں. قائد اعظم بات دو ٹوک کیا کرتے تھے، کھلے الفاظ میں یہ کہا کرتے تھے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جس آزادی کے طلبگار ہیں وہ کیا ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ابتدا میں انہوں نے یہ کہا تھا. 1946 میں انہوں نے دلی میں مسلم لیجسلیٹرز کنونشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اسی کو گورنر جنرل کی حیثیت سے بھی دہرایا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمارا نصب العین تھیوکریسی نہیں، ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کریں. بار بار اس کو دہراتے گئے وہ کہ تھیوکریسی مقصود نہیں ہے، تھیوکریٹک حکومت قائم نہیں ہم کرنا چاہتے. کس قسم کی حکومت کا قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اقبال تو ایک ایک شعر میں بات کیا جاتا تھا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے قادری. بتانے آدری، پتھروں کے تراشے ہوئے خدا. اللہ قائد اعظم نے اپنے انداز میں اس کو نہایت وضاحت سے بات کر دی، اور میں کہتا ہوں اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اس تمام دوران میں جبکہ قائد اعظم کے متعلق بھی اتنی تقاریب منائی جاتی ہیں، اتنے جلسے کیے جاتے ہیں، اتنا کچھ پیش کیا جاتا ہے، یہ اقتباس جو میں پیش کر رہا ہوں وہ جو بار بار پیش کر کیا جاتا ہے طلوع اسلام میں، آپ نے کسی کی زبان سے نہ سنا ہوگا. اس لیے کہ یہ چیزیں اگر ان کی پیش کری جائے تو نہ اشخاص کے اقتدار کا اقتدار باقی رہتا ہے، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی ہے، نہ سرمایہ داروں کی سرمایہ داری باقی رہتی ہے. وہ کیسے پیش کر سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ سنیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. 1941 کی بات، حیدرآباد دکن میں تشریف لے گئے. وہاں کے مسلمان عثمانیہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے ان سے انٹرویو لیا. اس انٹرویو میں یہ پوچھا کہ آپ جس قسم کی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کی دیگر مملکتوں سے بالکل منفرد ہوگی. اس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا یہ ارشاد ہمارے ایوانات حکومت کے ایک ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہونا چاہیے. فرمایا کہ اسلامی مملکت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرج خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں. یہ تو مقنن تھے، مدبر تھے، بات کو صرف بسیط حقائق کی صورت میں پیش نہیں کرنا چاہتے تھے. خدا کی حکومت ہر ایک کی زبان پہ ہے، اور خدا نہ زمین پہ آئے، نہ کسی کے سامنے ہو، نہ کسی کو براہ راست کوئی حکم دے، تو حکومت اس کی کیسے؟ جیسی جی جائے حکومت قائم کیجیے اور کہیے کہ خدا نے ایسا فرمایا، چل بھی بات کرتے.
قائد اعظم تھے. آپ غور کیجئے کہ انہوں نے جب کہا کہ اس میں وفا کیشی اور عطایت کا مرج خدا کی ذات ہے، اور اس کے فوری بعد کہا جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں، بات صاف ہوگی. حکمرانی کتاب اللہ کی ہوگی. خدا اپنی کتاب کے ذریعے سے اپنی حکومت قائم کرتا ہے. یہ تھے قائد اعظم. آپ یہ حضرات کہا کرتے ہیں کہ صاحب وہ مغرر پسند سوٹڈ بوٹڈ کرزن فیشن کا داڑھی مونڈا، وہ کیا جانے اسلام کیا ہے. یہ ہے اسلام جو وہ پیش کر رہا ہے. لائیے تو اس ایک فکرے کی مثال ان کے ہاں کے سارے لٹریچر کے اندر، جس کی عطایت کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہے. اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی عطایت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی. قرآن کریم کے احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں. کیا بات ہے، بحث کرنے کو جی چاہتا ہے. اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے. خیال فرمایا آپ نے کہ کس طرح سے واضح کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے سے ہمارا مقصد کیا تھا، یہاں کس قسم کی مملکت ہم کام کرنا چاہتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک وارننگ سرمایہ داروں کو بھی دے دی. کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ تو صاحب یہ بڑے بڑے وڈیروں، ذمہ داروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں کی ایک جماعت تھی، انہیں کی زور سے یہ بن گئی. یہ سنیے، اس زمانے میں یہ 1943 کی کنونشن کا غالباً ذکر ہے، جو بڑی ضرورت تھی ان تمام کی تائید کی اور مدد کی. انہوں نے اس زمانے میں اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ میں ذمہ داروں اور سرمایہ داروں کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسے فتنہ انگیز ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کے سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی پر رنگ رلیاں مناتے ہیں. عوام کی محنت کو غصب کر لینے کا جذبہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے. میں اکثر دیہات میں گیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں خدا کے بندے ہیں جنہیں ایک وقت بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی. کیا اسی کا نام تہذیب ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقصد ہے؟ اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آیا. اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں ہوش کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے. جنہوں نے قائد اعظم کو سنا ہے انہیں پتا ہے کہ ان کا انداز ایسے وقت میں کیا ہوا کرتا تھا. اللہ سیدھی دل میں اتر جایا کرتی تھی، ان کا انداز بیان اس قسم کا ہوا کرتا تھا. عزیزان من، چند الفاظ میں یہ تھا مقصد اس خطہ زمین کے حاصل کرنے کا. یہ تھا مفہوم اس آزادی کا جس کے لیے ہم پاکستان کو متشکل کرنا چاہتے تھے. اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی دو رخی بات نہیں ہے. صاف سیدھی بین خدا کی حکومت جس کا عملی طریقہ اس کی کتاب کی حکمرانی ہے. اب یہ چیز اس زمانے میں پھر بار بار درمیان میں وہ میں آ جاتی ہے، لانا پڑتا ہے، بنتی نہیں ہے بادھا اور ساغر کہے بغیر. میں چونکہ اس تاریخ کے اندر شامل تھا، میں تو 1930 کا پاکستانی ہوں. وہاں کے طلوع اسلام میں ہماری جنگ ہی ان مولوی صاحبان سے تھی، یہی کچھ بتانے کے لیے کہ اسلام ہے کیا. وہاں یہ بات جو تھی اس انداز پہ میں لکھتا چلا آ رہا تھا
کہ ہمارا منشور لا الہ الا اللہ ہے. اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ لا کا ہے. سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں لا کے معنی ہوں گے کہ یہ غیر اسلامی چیز بھی چھوڑنی ہوگی، یہ بھی چھوڑنا ہوگا، یہ بھی چھوڑنا ہوگا، یہ بھی چھوڑنا ہوگا. یہ پہلے چھوڑنا ہوگا، یہ ترک کرنا ہوگا. یہ سارے نقوش اپنے ذہن سے دھونے پڑیں گے آپ کو. کوئی ان میں سے تصور باقی نہیں رہے گا. یہ کفر کے تصورات ہیں، یہ شرک کے تصورات ہیں. ان کو چھوڑنا پڑے گا. وہ کیا 3 ستون تھے جن کو وہاں چھوڑنے کا مطالبہ تھا. شخصی حکومت، کسی انسان کی یا انسانوں کے گروہ کی یا ہجوم کی یا جمہور کی حکومت، انسانوں کی حکومت کسی رنگ میں، کسی شکل میں، کسی معنی میں کیوں نہ ہو، اسے چھوڑنا پڑے گا. کیونکہ یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حکومت صرف خدا کی ہے. لا یشرک فی حکمہ احدا. وہ کسی انسان کو اپنے حق حکومت میں شریک نہیں کر سکتا. پہلی چیز یہ تھی، انسانوں کی حکومت، خواہ وہ ملوکیت ہو، وہ آمریت ہو، یا مغرب کی جمہوریت ہو، ان سب کو چھوڑنا ہوگا. پہلی چیز لا کی یہ تھی. خدا اور بندے کے درمیان یہ جو ایک ذریعہ واسطہ حجاب بنا رکھا ہے، جسے پریسٹ ہوڈ کہتے ہیں، پیشوائیت کہتے ہیں، ملائیت کہتے ہیں، اس کو چھوڑنا ہو. نظام سرمایہ داری کے جس میں انسانوں اور انسانوں میں طبقات پیدا کیے جاتے ہیں، امیر اور غریب کے، ذلیل اور امیر کے، اس نظام کو چھوڑنا ہوگا. یہ تو حصہ لا تھا کہ جس کو چھوڑنا تھا. اور جب یہ بالکل لا و سلیٹ صاف ہو جاتی تو اس پر پھر رقم کرنا تھا آپ نے اسلامی یا قرآنی مملکت کے اصول اور اساسات. میں نے عرض کیا کہ ایک چیز تو اصول ہوتے ہیں، وہ الفاظ میں ہوتے ہیں، حروف میں ہوتے ہیں. ان کا سمجھنا بھی ذرا مشکل بعض اوقات ہو جاتا ہے، اور پھر ان کا اثر بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ محسوس مثالوں سے آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے. تو میرا انداز یہی رہا ہے، وہاں بھی یہی صورت تھی. میں نے عرض کیا کہ یہ نظام مملکت، یہ نظام معاشرت اور معیشت جو قرآن نے پیش کیا ہے، اسے عملاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے خلفائے راشدین کے زمانے میں دنیا نے دیکھا تھا. تو میرا انداز وہاں بھی یہی تھا کہ میں اس دور کی جتنی بھی اس قسم کی نمایاں مثالیں تھیں ان کو پیش کیا کرتا تھا. یہاں بھی میں گزشتہ 37 سال سے یہی کر رہا ہوں. اپنے درسوں میں بھی میرا انداز یہی ہے. میں آج بھی یہی انداز اختیار کروں گا. یہ حکومت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پر کچھ ردے رکھے گئے. ابھی حالات ایسے تھے کہ آپ کا یہ زمانہ جو تھا وہ تو اندرونی بغاوتیں جو تھیں ان کو فروغ کرنے میں زیادہ صرف ہوا تھا. ایک مملکت کے لیے جس قسم کے نظام کی ضرورت ہے، اور وہ نظام مختلف گوشوں کا نظام ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، سیاسی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو مملکت قائم ہوئی تھی، اس میں یہ نظام جو تھے ہمارے سامنے محسوس شکل میں آتے ہیں. غنیمت ہے کہ جہاں ہماری تاریخ میں بہت کچھ یابس بھی ہے، غلط بھی ہے، خلاف اسلام بھی ہے، وہاں ایسے ایسے نقوش بھی وہاں مل جاتے ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ یہ واقعی وہ اسلامی مملکت تھے جو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے. آج کی نشست میں بھی میں اسی دور کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے چند نقوش آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ یہ چیز محسوس طور پہ سامنے آ جائے کہ اسلامی مملکت کے خط و خال کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ تھی، پہلے جو انداز حکومت چلا آ رہا تھا اس کو ملوکیت کہا جاتا تھا.
اصطلاح کے طور پر یہ جو نظام ہے اسلامی مملکت کا، اسے خلافت سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر نے حضرت سلمان پارسی سے پوچھا، صحابہ کبار کے جہاں بھی نام آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آپ سمجھ لیجیے گا کہ میں نے عرض کر دیا، ان سے پوچھا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مسلمانوں سے 1 درہم یا اس سے بھی کم وصول کیا اور اسے صحیح مقام پر صرف نہ کیا تو آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی قسم کے ایک اور سوال کے جواب میں ایک اور صحابی نے کہا کہ خلافت و شہنشاہیت میں فرق ہے۔ خلیفہ عوام کے جملہ حقوق کا محافظ ہوتا ہے، وہ ہر انسان کا حق حقدار کو دیتا ہے، وہ نہ ناجائز طور پر کسی سے کچھ لیتا ہے نہ ناجائز خرچ کرتا ہے۔ الحمدللہ کہ آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ نہیں۔ بادشاہ زبردستی کرتا ہے، ایک سے چھین کر دوسرے کو دیتا ہے۔ اس انداز سے یہ حضرات سمجھے ہوئے تھے کیا فرق تھا خلافت اور بادشاہت کا فرق۔ ایک دفعہ کسی نے خود حضرت عمر سے یہ پوچھ لیا کہ آپ اپنے تجربے کی بنا پر بتائیے کہ خلافت کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ خدا کے سامنے حساب دیتے وقت یہ بتایا جا سکے کہ کہاں سے لیا تھا اور کسے دیا تھا۔ اگر اس کا جواب اطمینان بخش ہوا تو یہ خلافت ہے، ورنہ بادشاہت۔ کہاں سے لیا تھا؟ اس دور کے خلیفہ کا اپنی ذات کے لیے لینا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ جو وہ اپنی خدمت کے معاوضے میں لیتے تھے وہ کیا تھا؟ اپنی ذات کے لیے تو لیتے ہی نہیں تھے، مملکت کے لیے لینا ہوتا ہے نا۔ اور اس کے لیے پھر جس انداز سے بھی لیا جائے، وجہ جواز اس کے لیے یہ پیش کی جاتی ہے کہ اٹ از ان دی پبلک انٹرسٹ۔ وہ ایسا ایک مبہم لفظ ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مملکت کے، حکومت کے، رعایا کے مفاد میں ہے، یہ ایسا لینا۔ اسلامی مملکت میں یا اس دور کی مملکت میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، مملکت کے لیے بھی کب لینا جائز قرار پا سکتا تھا؟ حضرت عمر نے اس کے لیے بھی ایک مثال پیش کر دی۔ ایک نو آزاد شدہ غلام پہلی دفعہ آیا مملکت میں، وہ حکومت کے واجبات ادا کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس آیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں اور مملکت کے واجبات ادا کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ مملکت نے تمہارے لیے کچھ کیا بھی ہے؟ غور سے سنیے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو حال ہی میں آیا ہوں، ابھی تک تو کچھ نہیں کیا۔ کہا کہ یہ جو کچھ لائے ہو اس کو واپس لے جاؤ، اس وقت لے کے آنا جب مملکت تمہارے لیے کچھ کرے۔ مملکت کے لیے بھی اس وقت لینا جائز قرار پائے گا جب مملکت ان کے لیے کچھ کرے۔ آج کی اصطلاح میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیا جاتا ہے، اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ واقعی مملکت اپنی رعایا کے لیے، مفادی کے لیے بہت کچھ کرتی ہے۔ آپ غور کیجئے تو اس اصول کا تخم کی ریزی بھی حضرت عمر نے یہ کہی تھی کہ اس وقت مملکت کے لیے کچھ لانا جب مملکت پہلے تمہارے لیے کچھ کرے۔ اسے کہیں گے کہ مملکت کے لیے جائز طریق سے لیا۔ یہاں تک ناجائز طریق کا تعلق تھا، بیت المال کی ایک دن جھاڑو دے رہے تھے تو کوڑے میں وہاں ایک پائی مل گئی ان کو، درہم کہتے تھے اس زمانے میں، وہ یہ پائی کہہ لیجئے، آج کے دور کی پیسہ کہہ لیجئے، ایک پائی
حضرت عمر کے خاندان کا ایک بچہ پاس کھڑا تھا اتفاق سے، تو وہ پائی کسی حساب میں تو آ نہیں رہی تھی، انہوں نے وہ پائی لے کے اس بچے کو دے دی۔ بچہ بھاگتا ہوا چلا گیا حضرت عمر کے پاس، خزانچی بیت المال بند کر کے گھر پہنچا ہی تھا کہ بلاوا آ گیا۔ امیر المومنین یاد فرماتے ہیں ان کے تو دل دھڑکنے لگ جاتے تھے نا حضرت عمر کے بلاوے پر۔ گئے تو حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ پیسہ تھا، کہا کہ میرے بھائی یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے خلاف کیا کیا ہے جو تم نے میرے ساتھ یہ دشمنی کی؟ الفاظ تھے کہ کل کو قیامت میں امت مسلمہ جب مجھ سے پوچھے گی اس ایک پیسے کے متعلق تو میں کیا جواب دوں گا؟ جواب دہی کس سے ہو رہی ہے؟ امت مسلمہ جب پوچھے گی۔ اور فرمایا کہ جب یہ سوائے بجائے اس کے خدا یہ پوچھے گا، ٹھیک ہے یہ بھی بات وہی ہے، لیکن محسوس بات یہی ہے کہ جس قوم کا یہ پیسہ ہے جب وہ مجھ سے یہ پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک دفعہ کسی ایک نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بیت المال اس میں خدا کا مال ہوتا ہے، کسی کو کیا حق حاصل ہے کچھ پوچھنے کا؟ فوراً ایک صحابی نے اس کو ٹوک دیا کہ یہ مت کرو، یہ امت کا مال ہے اور امت کو حق ہے کہ تم سے پوچھے۔ یعنی وہ ان چیزوں کو تھیوریٹیکل نہیں رہنے دیتے تھے، ذہنی نہیں رہنے دیتے تھے۔ خدا کا مال ہے، خدا کا مال ہے، ہم سب کا وہ خدا ہے، اس لیے ہم میں سے جس کا جی جائے لے لے، اس کو خدا کا جو ہوا تینوں کی تیرے پہ ہو رہا ہے۔ وہاں یہ ان کو پتا تھا کہ اس سے یہ گنجائش نکالی جا سکے گی کہ خدا کے مال کا محاسبہ کوئی انسان نہیں کرتا۔ انہوں نے وہیں یہ چیز کہہ دی کہ نہیں، یہ امت کا مال ہے اور امت کے ہر فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ تم سے محاسبہ کرے، حتیٰ کہ خلیفہ سے بھی محاسبہ کرے کہ غنیمت میں جو چادریں آئی تھی تمہارے حصے میں تو ایک ہی چادر آئی تھی، ایک چادر سے تو اتنا بڑا لمبا کرتا نہیں بن سکتا تھا، یہ کرتا کس طرح سے بن گیا؟ خلیفہ صاحب ممبر سے اتر کے جواب دیجئے۔ ممبر سے اتر کے خلیفہ نیچے آ گیا، کہنے لگا کہ جب تک اس سوال کا اعتراض کا اطمینان بخش جواب میں نہیں دے لوں گا اس وقت میں خلیفہ نہیں ہوں، اس لیے میں نیچے اتر آیا ہوں۔ اس وقت میں خلیفہ نہیں ہوں۔ اور بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا ذرا ان کو جواب دینا۔ انہوں نے کہا کہ جو مجھے چادر ملی تھی میں نے وہ باپ کو دے دی تھی، اس لیے 2 چادروں سے یہ کرتا بنا ہے۔ معترض نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اب میں خلیفہ ہوں۔ اس سے لینا اور کہاں کا دینا عزیزان میں، اس کا اثر کیا تھا؟ ایران فتح ہوا، مدائن دارالخلافہ ایران کی ہزاروں سال کی تہذیب میں وہاں جو نوادرات جمع کر رکھے تھے، جو جوہرات جمع کر رکھے تھے، اس قدر بڑا خزانہ جمع کر رکھا تھا، وہ سارے کا سارا ان عربوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ کل تک جن کا گزارا کھجوروں کی گٹھلیوں پہ ہوا کرتا تھا، اور وہ ذرے سیال نہیں تھا جو زمین کے نیچے سے ویسے ہی نکل آیا تھا، جانے دے کے انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا تھا۔ مدائن فتح ہوا تو وہاں کے تمام نوادرات اور خزائن اور یہ چیزیں وہ تو مرکز میں بھیجی جاتی تھی، وہ مرکز میں بھیجی گئیں۔ اہل مدینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں یہ دیکھ کر، ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا گورنر کا، اس نے کہا تھا خلیفۃ المسلمین کو، ان سے کہا تھا کہ آپ اس مال غنیمت کو دیکھ کر یقیناً متعجب ہوں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مال کسی ایک جگہ اکٹھا نہیں رکھا تھا، مملکت کے مختلف شہروں اور گوشوں میں بکھرا پڑا تھا۔ ہمارے سپاہی ان تمام علاقوں میں جو گئے تھے
جہاں یہ مال پڑا تھا وہاں ان سپاہیوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. انہوں نے یہ سارے کا سارا لا کے مرکز میں جمع کیا ہے. کسی سپاہی نے ایک سوئی بھی اس میں سے اپنے لیے نہیں رکھی. ان کی دیانت اور امانت کی یہ کیفیت. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اس قسم کی امانت اور دیانت کی مثال اور کہاں سے مل سکے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے. کہا کہ عمر تمہیں پتہ ہے کہ یہ تمہارے سپاہی اس قدر دیانت دار اور امانت دار کیوں بن گئے ہیں؟ کہا فرمائیے. جواب سنیے حضرت علی کی شہادت حضرت عمر کے متعلق. فرمایا کہ چونکہ آپ کا دامن پاک ہے اس لیے آپ کی رعایا بھی پاک دامن ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک نہ ہوتی تو رعایا کی نیت میں بھی فرق آ جاتا. پھر یہ سپاہی ایسے امین نہ ہوتے. سربراہ مملکت کے کردار کا یہ اثر پڑتا ہے اس کے ہاں کی رعایا کے اوپر. ایک سوئی کسی نے نہیں اٹھائی. یہ تو پیسے کا معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں دیانت داری یہ تو نہیں میں کہوں گا کچھ مشکل نہیں لیکن عام طور پر ہو سکتی ہے. ان سپاہیوں کا کردار اور وہ کس قدر نازک گوشے تھے جہاں تک یہ بات پہنچی ہوئی تھی. ضمناً مجھے وہ ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. شہرت اور نام کی نمود یہ انسانی سیرت کا بڑا دکھتا ہوا پہلو ہے. بڑے بڑے امانت دار دیانت دار کیریکٹر والے متقی پرہیزگار ایسے نظر آئیں گے کہ ان راہ گزروں میں تو وہ آسانی سے گزر جائیں گے لیکن بہرحال چیپ پاپولیرٹی جسے کہتے ہیں مقبولیت عوامہ جسے کہتے ہیں اس کے لیے جو کچھ کریں گے اس کو نہ کبھی وہ گناہ سمجھیں گے نہ کوئی اور ہی اس کو ناجائز سمجھے گا. لیکن یہ سپاہی ان کا کردار اتنا بلند تھا اور ان کی نگاہ اتنی عمیق چلی جا رہی تھی. ایک واقعہ میرے سامنے آ رہا ہے. ایک جنگ میں کسی ایک جنگ میں دشمن کا ایک سردار سے وہ اتنا زیادہ جرأت اور بسالت سے لڑتا تھا کہ وہ کسی سے مغلوب ہی نہیں ہوتا تھا اور بڑا نقصان پہنچ رہا تھا. سپہ سالار نے یہ اعلان کیا کہ جو سپاہی اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا اسے 1000 دینار انعام دیا جائے گا. دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ اس سپہ سالار کے خیمے کے باہر اس سردار کا سر پڑا ہوا تھا اور کوئی شخص اس کے قریب نہیں تھا. سپہ سالار نے اعلان کیا کوشش کی معلوم کرے کہ کون ہے جو کاٹ کے یہ پھینک گیا سر. یہاں کوئی نہ آیا. انہوں نے اعلان میں قسم دے دی کہ جس نے یہ کیا ہے اسے میں قسم دیتا ہوں کہ وہ آ کے مجھے بتائے. سپاہی آ گیا. اس نے کہا کہ یہ تم نے یہ کیا ہے یہ کاٹ کے رکھا. کہنے لگے ہاں میں نہیں کیا ہے. کہنے لگا کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا تم نے خدا کے کیوں نہ بتایا. کہا کہ یہ میرا فریضہ منصبی تھا اور فریضہ ادا کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ بتایا بھی جائے کہ میں نے ادا کیا. سپاہی کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے. کہا کہ یہ آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ پھر آپ اس نام کی مشہوری کریں شہرت کریں لوگوں تک یہ بات پہنچے تو میرے عمل کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جب اس میں نام آ جائے گا تو میں نام نہیں بتانا چاہتا. کہا کہ 1000 روپے وہ جو دینار یہ نام تھا وہ تو لیجئے. کہنے لگا کہ میں جنت اتنی کم قیمت کی عوض نہیں بیچنا چاہتا.
عزیزان مان، یہ کل کے بدبو تھے وہاں کے. نمود کی خواہش تو ان کے خون کے ذروں میں حلول کر چکی ہوئی تھی، اس انداز سے کر چکی ہوئی تھی کہ بدر کے میدان میں جب ابو جہل کی چھاتی پہ ایک مجاہد سوار ہوا اور اس کا گلا کاٹنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے گلے کو ذرا نیچے سے کاٹنا، گردن ذرا لمبی رہے. اس نے کہا اس میں تو بڑی تکلیف ہوگی، ہڈیاں ہیں. کہنے کہ جتنا جی چاہے تکلیف اس میں ہو، لیکن یہی کرنا تم نے اور نیچے سے کاٹنا. کہنے کی وہ کہے کے لیے ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جنگ کے بعد یہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے سروں کو نیزوں پہ ٹانگ کے ان کا جلوس نکالتے تھے. کہنے لگا کہ جب وہ جلوس نکلے گا تو ابو جہل کا سر باقیوں کے سر سے اتنا اونچا ہوگا. اندازہ لگائیے. یہ تھی یہ قوم، انہی میں کہ یہ سپاہی تھے جو نام نہیں بتا رہے تھے کہ اس سے نمود کی خواہش آ جائے گی، جو معاوضہ نہیں لے رہے تھے کہ اس سے جنت بک جاتی ہے. کس چیز کا نتیجہ تھا؟ وہی سربراہ مملکت اور ارباب اقتدار، ان کے ہی کردار کا یہ نتیجہ تھا جو ان کے اوپر آیا. یہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اپنی ذات کے لیے لینے کا تو وہاں سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، اپنی ذات کے لیے بہرحال لینا تو تھا ہی، کیونکہ وہ تو سارا وقت مملکت کے لیے دے دیا گیا تھا. کھاتے کہاں سے؟ خود تجویز کیا اپنے لیے. خلیفۃ المسلمین نے اپنے لیے اپنا وظیفہ خود تجویز کیا، اور وہ یہ تھا کہ کپڑوں کے 2 جوڑے، ایک گرمی کا ایک سردی کا، حج اور عمرہ کے لیے ایک احرام. اس کے بعد آپ نے خود یہ اپنے لیے لکھا تھا کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، جو حال ان کا سو حال میرا. 22 لاکھ مربع میل کی مملکت کا واحد سربراہ، اور وہ اپنے لیے اپنی تمام خدمت کا صلہ یا معاوضہ یہ تجویز کرتا ہے اور یہ لیتا ہے. ایک جوڑا ہی تو تھا. اسی لیے تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی اجتماع کے لیے باہر لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے تو باہر وقت پہ آ نہیں سکتا تھا. آنے پر جو وہ پوچھا کہ دیر کیوں ہوگی تو کہا کہ معاف رکھیے گا، یہ کرتا دھو کے میں نے سوکھنے کے لیے ڈال رکھا تھا، یہ سوکھ نہیں رہا تھا، میں ننگا تھا، آتا میں کس طرح سے. یہ کیفیت تھی دیانت کی. اب یہ جو ہے کھانا ایک وقت کا کہ ہاں گیہوں کی روٹی عیش کہلاتی تھی. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ گیہوں کے لیے لفظی عیش ہے وہاں. یہ عیش تھا، گیہوں جاؤ کی روٹی کھایا کرتے تھے بیچارے. وہ بھی مشکل ملتی تھی، کھجوروں کی گٹلیاں پیس کے گزارا کر لیا کرتے تھے. ان کی تو حالت یہ تھی. ایک دفعہ کوفے کا گورنر آپ سے ملنے کے لیے آیا تو آپ اس کو ساتھ ہی گھر لے آئے، آ کے بیٹھ گئے. ٹھیک، ٹھیک ہے. آج کی اصطلاح میں کہوں گا کہ وہیں باہر کمرے میں دسترخوان بچھ گیا، اندر سے طباخ آ گئے کھانے کے. کھانا آ گیا امیر المومنین کا، جو کی روٹی، زیتون کا تیل اور موٹا سا پسا ہوا نمک. اس عامل نے اور تو کچھ نہیں یہ کہا کہ آپ جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ اب تو مملکت میں باہر سے اتنا گیہوں آ سکتا ہے مدینے میں کہ آپ گیہوں کی روٹی کھائیں. آپ نے کہا کہ مجھے اس وقت تو اس کا یقین ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو جو کی روٹی مل رہی ہے،
تم یہ یقین دلا سکتے ہو مجھے کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ یقین تو نہیں دلا سکتا. تو کہا کہ عمر تو اس دن گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جس دن اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے. عزیزان مان، آج کی دنیا میں میرا خیال ہے یہ کچھ افسانے سے نظر آئیں گے. افسانے نہیں ہیں، حقیقتیں ہیں جو ہم ہی نے بیان نہیں کی. غیر مسلم محققین اور مورخین نے بھی اپنی تحقیق کے بعد یہ واقعات لکھے ہیں. قحط کے زمانے میں آپ نے یہ حکم دے دیا کہ اہل مدینہ اپنے اپنے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے، جو کچھ ہوگا وہ باہر آ جائے گا. قحط زدہ لوگ دور دور سے مدینہ کے باہر جمع ہو گئے تھے. اس دور کے یوں مہاجرین آپ کہہ لیجئے، ان کے لیے انتظام یہی کیا گیا پہلے کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ سارے کا سارا ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اکٹھے کھا لیں. خلیفۃ المسلمین بھی انہی میں شامل تھے، وہ بھی اسی دسترخوان پر بیٹھتے تھے. جس قسم کا وہاں کھانا آتا تھا آپ عام طور پہ اس کے عادی نہیں تھے. آپ کی صحت پر بڑا خراب اثر اس کا پڑنا لگا. رفقا نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ کیجئے، صحت بھی اثر پڑ جائے گا. آپ جو اپنے معمول کے مطابق کھاتے تھے وہی گھر سے منگا کے کھا لیا کیجئے. اور معمول آپ کو ہم نے بتائی دیا کہ جو کچھ تھا. آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا کہ یہ کیوں یہ نہیں؟ آپ نے یہ کہا کہ میں یہ غذا باقیوں کے ساتھ مل کر اس لیے کھاتا ہوں. یہ ان کے الفاظ اب آگے سنیے. اگر مجھ پر بھی وہ کچھ نہ گزرے جو عوام پر گزرتی ہے تو مجھے ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب مجھے اس کا احساس نہیں ہوگا تو میں انہیں رفع کرنے کی فکر کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں ان عوام کی سطح پہ اتر کے اپنی زندگی کا معمول نہ بناؤں تو مجھے یہ احساس کس طرح ہو سکے گا کہ عوام پہ گزرتی کیا ہے؟ آج تو عوام کا ہر فرد اپنے سے ذرا بڑے صاحب اقتدار سے کہہ سکتا ہے کہ تمہیں خاک ساروں کی کیا خبر، کبھی نیچے اترے ہو بام سے؟ یہ بام پہ چڑھتے ہی نہیں تھے جو یہاں سے نیچے اترنا پڑے، یہ تو پہلے ہی خاک ساروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے. ایک دفعہ آپ نے دوسرے مقام پہ یہ کہا تھا کہ اگر میں پیٹ بھر کر کھڑا ہو جاؤں اور دوسرے انسان بھوکے ہوں تو اس کے ایک ہی معنی ہے کہ میں لوگوں کا اچھا والی نہیں ہوں. اب یہاں سے ہم پرانی مملکت کے یا اس دور خلافت کے معاشی نظام کی طرف آتے ہیں. اور یہ بنیاد ہے اصل میں. خدا کی رزاقیت جو ہے اس کی ربوبیت عالمینی جو جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ ہے. عام ترجمہ ہی صحیح، خدا مستحق کے حمد و ستائش ہے. کیوں؟ رب العالمین ہے، ربوبیت کرتا ہے، سامان نشو و نما مہیا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، روٹی دیتا ہے تمام کائنات. اس لیے باعث حمد و ستائش ہے. تو خدا کے نام پر قائم ہونے والی مملکت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ربوبیت عالمینی جسے کہتے ہیں اس میں اپنے اور بیگانے، غیر اور خوددار، مسلم اور غیر مسلم کسی کی تمیز نہیں. ہر انسان کی ربوبیت کی ذمہ داری اس مملکت کے سر ہوتی ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. اور اسی کی تفسیر حضرت عمر نے اپنے ان الفاظ میں بتائی تھی جو
مجھے اس کا فخر ہے کہ میں نے اس چیز کی ابتدا یہاں کی، اور اب تو یہ عام مشہور ہے ان کا فکرہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی، انسان تو ایک طرف رہا، ایک فرد بھی مملکت میں سے اپنی ضروریات سے محروم اگر رہ گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ ذمہ داری آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ خلیفہ اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے یا کم از کم اطمینان کرنے کے لیے کہ مملکت کا کوئی فرد بھوکا نہیں رہ گیا، دن بھر تو وہ امور مملکت میں سر کپاتا تھا، راتوں کی تنہائیوں میں پھر وہ باہر نکل جاتا تھا۔ شہر سے باہر آبادیاں اس زمانے کی خیموں میں ہی ہوتی تھی۔ خاموشی سے یہ پتہ وہ کہتا تھا کہ مملکت کا کوئی فرد کسی مصیبت میں کسی تکلیف میں تو نہیں ہے، اور اس لیے جاتا تھا کہ براہ راست اس کا علم حاصل ہو جائے۔ میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس لیے براہ راست یہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت زیادہ مجھ تک نہ پہنچ پائے اور میرے عمال میں سے کوئی اس کی اطلاع مجھے نہ دے، تو جو صورتیں بھی ہوں گی اس کی ذمہ داری تو مجھ پر ہی عائد ہوگی۔ اس لیے وہ راتوں کو گشت کیا کرتے ہیں۔ کئی واقعات ہیں راتوں کے، میں ان میں سے ایک پیش کروں۔ ایک خیمے میں ایک عورت بیٹھی تھی، چولہے پہ ہنڈیا چڑھا رکھی تھی، پاس اس کے 2-3 بچے بیٹھے، وہ رو رہے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ خاتون یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو 3 وقت سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، میں نے ہنڈیا میں خالی پانی چڑھا رکھا ہے کہ اس سے ان کا دل بہلا رہے، شاید یہ اس طرح روتے روتے سو جائیں۔ اب غور فرمائیے، 2 فکر۔ امیر المومنین، آپ نے ان سے کہا کہ تم نے امیر المومنین کو اس کی اطلاع دی ہے کہ یہ بچے 3 وقت سے فاقے میں ہیں؟ اب اس نے اس کا جو جواب دیا اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کی عام بدو عورتیں بھی کس طرح سے جانتی تھیں کہ مملکت اور امیر المومنین کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جو شخص حاکم ہو کر رعایا کے حالات سے بے خبر ہے اس تک شکایت پہنچانے سے حاصل کیا ہے؟ کیا انقلاب پیدا کر دیا تھا ان لوگوں نے چند سالوں کے عرصے کے اندر۔ عرب جاہلیت کی پہلے تاریخ کو آپ دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، اور اس کے بعد اس انقلاب کو دیکھیے۔ مردوں میں تو ایک طرف رہا، تو میں نے ابھی تو بدو سپاہیوں میں کہا، یہ عورتوں میں کیا چیز پیدا ہو گئی تھی جو حالات سے باخبر نہیں، اس تک شکایت پہنچانے سے فائدہ کیا؟ یہ تو شکست پندار ہو، یہ تو خیرات اور بھیک مانگنا ہوگا۔ اور بھیک اور خیرات کے متعلق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد چمکتا ہوا ہے کہ خیرات سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دینے والے کا بھی لینے والے کا، اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس میں آنا کی شکست ہو جاتی ہے۔ یہاں تو کسی مفلس مستحق کو ملتا تھا تو اس کے حق کے طور پر ملتا تھا، حق للسائل والمحروم، ایز آف رائٹ، نہ کہ چیریٹی کے طور پر۔ بہرحال اس عورت نے یہ کہا، عمر کی آنکھ فوراً بیت المال میں آئے، اپنا معاون خادم ساتھ تھا اسلم، آٹا لیا، گھی لیا، کھجوریں لی، جو اس زمانے میں روٹی کا سامان تھا، بوریوں میں باندھا، کہا کہ اسلم اسے میری پیٹھ پہ لاد دو۔ اس نے کہا کہ میں اٹھا کے لے چلتا ہوں۔
کہا کہ اسلم یہ خدا کی طرف سے عائد کردہ میرا مجھ پر فریضہ اور ذمہ داری ہے، یہ بوجھ میرا ہے۔ خدا نے فرمایا ہوا ہے کہ لا تزرو وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ بوجھ میں خود ہی اٹھا کے لے جاؤں گا، تم نہیں لے جا سکتے۔ کہاں کہاں قرآن ان کی رہنمائی نہیں کرتا، خود اٹھا کے لے گئے، عورت کو دیا، اس نے روٹی پکائی، آپ چولہا جھونکتے رہے، وہ روٹی پکاتی رہی، بچوں کے دل بہلاتے رہے، کچھ کہانیاں سناتے ہوں گے۔ بچوں نے کھانا کھایا، بڑی خوشی سے وہ کچلتے کوچتے ہوئے سو گئے۔ آنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ میرے بھائی خدا تمہیں جزائے خیر دے، امیر المومنین ہونے کے قابل تو تم تھے نہ کہ عمر، اور یہ سچ ہے، امیر المومنین ہونے کے قابل یہی تھے۔ اور اس سے بھی وہ واقعہ جس کو جب بھی حضرت عمر یاد کیا کرتے تھے آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ رک جاؤ شیخ صاحب، رک جاؤ۔ سفر سے واپسی پر وہ ٹیپ درست کر رہے ہیں۔ شام کے ویرانے میں ایک خیمہ نظر آیا، قسم معمول اسی طرح سے وہاں چلے گئے۔ وہاں دیکھا تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی تنہا۔ پوچھا کہ تمہیں عمر کے متعلق بھی کچھ پتا ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے کہ وہ شام سے چل پڑا ہے، اس سے زیادہ نہ مجھے اس کی بابت کچھ علم ہے نہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ جس نے آج تک یہ معلوم نہیں کیا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میں اس کے حالات معلوم کر کے کیا کروں گی؟ آپ نے کہا کہ تم نے عمر تک اپنی حالت کی اطلاع پہنچائی تھی؟ اس کا جو جواب اس نے دیا غور سے سننے کے قابل۔ اس نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں تھا، عمر کا کام تھا۔ کہا کہ عمر اتنے بڑے ملک میں ہر فرد کے حالات سے باخبر کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑھیا ہے، ویرانے میں بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں قرآن کی تعلیم کس قدر عام کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان صحابہ نے۔ اس نے کہا کہ اگر اس کو ہر فرد کے حالت کی خبر نہیں تو وہ خدائے خبیر کے نام کے اوپر مملکت کا سربراہ کیوں بن بیٹھا ہے؟ مملکت کے سربراہ کے اندر بحد بشریت خدائی صفات کا نمودار ہونا چاہیے، اور ان صفتوں میں ایک صفت وہ بھی ہے کہ وہ خبیر ہے۔ تمہیں اس مملکت کے امیر کو خبیر ہونا چاہیے تھا۔ اور سوچ لیجئے کہ پھر باقی صفات جو ہیں کیا کیا نہیں ہونی چاہیے تھی مملکت کے امیر کے۔ حضرت عمر باقی عمر کے حصے میں اس واقعہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ خلافت و ملوکیت میں فرق کیا ہے، اس کے متعلق شام کے ویرانے کی اس بڑھیا نے عمر کو بتایا تھا، اور عمر اس معیار پر کس طرح سے پورا اتر سکتا ہے۔ یہی انہوں نے کہا تھا کہ اب یہی ہوگا کہ عمر نے افاق کیا تو میں اب اگلے سال پوری مملکت کے شہروں میں ویرانوں میں چکر لگاؤں گا، براہ راست رعایا کے تمام حالات معلوم کروں گا۔ وہی بات کہ معلوم نہیں کہ وہ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، اور ان کے صحیح حالات مجھ تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، میں براہ راست جا کر ان کی خبر کروں گا۔ اور اسی ضمن میں وہ ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے جو بڑی اصولی بات ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ
قرآن کریم کی روح سے تمام انسانوں کی جو اس علاقے میں موجود ضروریات زندگی کا بہم پہنچانا اس قرآنی مملکت کا فریضہ ہوتا ہے۔ قرآن کے معاشی نظام کے متعلق میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ میری کتاب نظام ربوبیت میں اس کی تفاصیل بھی موجود ہیں۔ وہ پورے کا پورا معاشی نظام کیا ہوگا؟ وہ تو نہ سرمایہ دارانہ نظام ہوگا، نہ روس کا کمیونزم یا سوشلزم کا نظام ہوگا۔ قرآن کا نظام ہے۔ بہرحال بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ مملکت کے کسی فرد کی کوئی بنیادی ضرورت رکی نہیں رہے گی، اس کا پورا کرنا مملکت کے ذمے ہوگا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب تک مملکت کے تمام افراد کے وظائف مقرر نہیں ہو گئے تھے، انتظام غالباً یہ تھا کہ ہر شخص کے ذمے یہ تھا کہ اس کے جتنے ملازم ہیں وہ ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ ایک صحابی تھے حضرت حاتم ابن ابی بلتع۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور بڑا ہی اہم ہے نظامی معاش میں۔ معلوم ہوا کہ ان کے صحابی کے بعد ملازموں نے کسی شخص کا اونٹ چرا کر ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ پکڑے گئے، جرم کا اعتراف کیا، تو اس صورت میں تو وہ حد لازم آ جاتی سزا کے لیے، لیکن وہاں تو انداز اور تھا۔ سزا نافذ کرنے سے پہلے حضرت عمر نے خود ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مالک کام تو ہم سے بڑی مشقت کا لیتا ہے، لیکن کھانے کو اتنا کم دیتا ہے کہ اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہم مجبور ہو گئے تھے بھوک سے کہ چوری کر کے یہ اونٹ کھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیفیت ہے، ان کو تو انہوں نے بری قرار دی اور بلا لیا حاتم کو۔ اس سے کہا کہ یہ جرم جو انہوں نے کیا ہے اس کے مجرم تم ہو، جس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ چوری کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن یہ پہلا جرم ہے، میں ایسی سخت سزا تو نہیں دیتا۔ اس وقت تو صرف اس اونٹ کی قیمت اس کے مالک کو ادا کر دو۔ آئندہ اگر ایسی شکل پیدا ہو گئی تو چور کی سزا تمہیں دی جائے گی، چور کو نہیں دی جائے گی۔ اور اصول اس سے یہ قائم کر دیا کہ معاشرے میں اگر ایسے حالات پیدا کرنے کے اہل معاشرہ کے افراد جو ہیں، معاشرہ کے افراد مجبور ہو جائیں اس قسم کے جرائم کے اوپر، تو اس کی سزا ان مجرموں کو نہیں معاشرے کو ملے گی۔ یہ اسلامی سزاؤں کو بعض اوقات عام طور پہ غیر مسلم دانشور بڑی سنگین اور سخت اور درست قرار دیا کرتے ہیں، انہیں یہ بتانے والا نہیں کوئی کہ یہ سزائیں اس معاشرے کے اندر ہیں جس معاشرے میں پہلے کیفیت یہ پیدا کر دی جائے، جس معاشرے میں کیفیت یہ ہو کہ تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی آج خود پوری ہوتی رہے، کسی کی ضرورت پوری رکے نہیں، اس میں اگر کوئی فرد پھر چوری کرتا ہے تو اس کو تو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ قرآن کے معاشی نظام اور معاشرتی نظام میں بڑا چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔
معاشرہ کس قسم کا ہے جس کے اندر آپ قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ اصول یہ قائم کیا کہ جرائم کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ معاشرہ ایسا پیدا کرو جس کے اندر ان جرائم کی ضرورت نہ پڑے کسی مجرم کو. یہ تھا وہ طریق کہ جس سے آج ہم جب دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں انہوں نے حضرت عمر کو مجسٹریٹ مقرر کر دیا تھا مدینے کا. سال بھر کے بعد آ کے انہوں نے وہ کاغذات واپس کر دیجیے کہ یہ لے لیجیے مجسٹریٹی کے کاغذات. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سال بھر میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا. مقدمہ آتا کس طرح سے؟ معاشرہ اس قسم کا قائم کر دیا گیا تھا. یہ تھی مملکت جو اپنے آپ کو اسلامی اور قرآنی کہتی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی تھی کہ جو کچھ دیا جاتا تھا ان لوگوں کو، میں نے جیسا عرض کیا ہے وہ خیرات کے طور پر نہیں تھا، یہ ان کا حق تھا جسے وہ جیسے میں نے عرض کیا ایز آف رائٹ طلب کرتے تھے. حق معلوم للسائل والمحروم، حق اور حق بھی ایسا جو معلوم ہو ہر ایک کو، ہر ضرورت مند کو معلوم ہو. اس طرح سے وہ لیتے تھے. تکریم انسانیت. میں دوسری بات یہ عرض کروں، اسلامی مملکت کا ایک فریضہ ربوبیت عالمی نے تمام افراد کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا، اور دوسرا فریضہ اس کا تکریم انسانیت. قرآن نے اس پہ بڑا زور دیا ہے. اس نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر انسانی بچہ ہونے کی جہت سے یکساں واجب التکریم ہے، ایکول رسپیکٹ کا مالک ہے. کسی انسان کی تذلیل اگر کر دی جائے تو سنگین جرم ہے قرآن کریم کی روح سے اس مملکت اور اس معاشرے کا. اسے یہ حضرات اس عمدگی سے سمجھے ہوئے تھے کہ ہمس کے ایک گورنر حضرت غالباً عمیر بن سعد تھا ان کا نام. انہوں نے کسی وقت یوں ہی کسی وقت غصے میں آ کے ایک ذمی کو، غیر مسلم محکوم ذمی یوں سمجھ لیجئے نا، اس کو کہہ دیا اخذک اللہ، خدا تجھے ذلیل کرے. غصہ فروغ ہوا تو غور کیا کہ میں نے کیا کر دیا. ذہن میں آیا کہ میں نے تو ایک انسان کی تذلیل کر دی. فوراً وہاں سے اٹھے اور بارگاہ خلافت میں آ گئے. حضرت عمر کے پاس اپنا استعفیٰ دے دیا. کہنے لگے کہ مجھ سے ایک ایسا جرم سرزد ہوا کہ اس کے بعد میں اپنے آپ کو اہل ہی نہیں سمجھتا اس قسم کے مناصب کے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے ایک انسان کی ذلت کر دی. تیرا سمجھایا گیا. بڑے ہی بلند پایا گورنر تھے یہ کہ اس کی ندامت آپ کو ہوئی یا یہ معاف. کہنے لگے کہ چھوٹی موٹی لغزشیں تو خدا نے کہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، اور جو چاہا نہ ہوا. اور مبدأ فیض سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو کہ جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا. یہی تھا نا جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے مانگا کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ مقابلہ کرنا ہے کہ پھر ہم کو ملا کیا. مانگا تھا ہم نے یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اس اسلام کا احیاء اور نفاذ اور اس قسم کی مملکت کی تشکیل جو قرآن کے مطابق عہد رسالت مآب اور خلفائے راشدین میں متعلق ہوئی، جسے خلافت کہتے ہیں، جس کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کا تفصیلی نقشہ ہمارے پاس موجود ہے. زیادہ نہیں تو شاہکار رسالت ہی آپ دیکھیے، اس میں جتنے گوشے ہو سکتے ہیں انسانی زندگی کے تمام کے متعلق بتایا کہ مملکت کیسی ہوتی ہے. مانگا ہم نے یہ تھا. اس کے بعد ملا کیا، اس کا فیصلہ آپ خود کر دیجئے.
ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ عزیزان من، شکریہ آپ کا بھی، موسم کا بھی کہ جو ہم سے رعایت کر گیا آج وہ خیریت رہی، اس لیے میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے سکوت میں نامساعد موسم کے باوجود آپ نے ان کی، یہ ہے عزیزان من، یہ تھی وہ آزادی کا وہ تصور جس کے لیے ہم نے اس مملکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ پوری تاریخ پاکستان کی چلائی تھی، اور یہ تھی وہ آزادی جس کی مخالفت یہ تمام علماء کرام، نیشنلسٹ علماء جن کو کہتے ہیں، وہ وہاں کرتے تھے، اور یہاں بھی آ کر انہوں نے وہ اسلام جو حضرت علامہ نے کہا تھا مولانا حسین احمد مدنی کو، اسے نہیں چلنے دیا، وہی اسلام یہاں نافذ ہوا جو اسلام یہ وہاں چاہتے تھے کہ یہ نافذ ہو جائے، عہد ملوکیت کا اسلام کے جس میں یہ سب چیزیں فقہی قوانین پہ مبنی ہوتی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ اگلے جمعے درس حسب معمول ہوگا، وہی 8:30 بجے، اور وہی جو تسلسل ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے سورہ تکویر کا، اس سے آگے وہ دن ہوگا۔ شکریہ۔ اس وقت ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت کے موقع پر خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ قیام پاکستان اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مقرر ہیں غلام احمد پرویز، میزبان ڈاکٹر صلاح الدین اکبر اور پیشکش محمد عظیم کی ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ آج کی اس نشست میں ہم جس محترم شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ علم و فکر کی دنیا میں ان کا ایک منفرد مقام ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات، اس پہ غور و فکر، تدبر و تفکر ان کی زندگی کا مشن ہے۔ اس فکر قرآنی کی جو شمع انہوں نے قریب قریب نصف صدی سے روشن کر رکھی ہے، اس کی شعاعیں اب دور دور تک پھیل رہی ہیں، اور اس لحاظ سے ان کا مزید تعارف لا حاصل ہے، لیکن اقبال اور فکر اقبال سے ان کی وابستگی، قائد اعظم اور تحریک پاکستان سے ان کا تعلق، ان کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک عام لوگوں تک نہیں پہنچے، اور